بہت ساری بہنوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے دہیج رسم کے اوپر، بہت سارے گھر برباد ہو چکے ان رسموں کے اوپر۔ خدا را ان رسموں کو بند کر دیجئے، نوجوانوں کے اوپر رحم کیجئے، ان کے لیے نکاح کے راستے کھول دیجئے۔ الذي علم بالقلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ ایمانداری سے بتائیے ہم کس کو سب سے بہترین نکاح سمجھتے ہیں؟ جس میں سب سے زیادہ خرچ کیا جائے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں کیا کرو اور اس کا اعلان عام کیا کرو، لیکن ہمارے ہاں مسجدوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جو ہے نکاح منعقد ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، ناجائز سمبند بنانا، افیئرس یہ مشکل ہو جائیں۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اپوزٹ، ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ اب جو ہے زنا، ناجائز سمبند بنانا آسان لگتا ہے نوجوانوں کو۔ نوجوان سوچتا ہے کہ میری شادی کب ہوگی، گھر والوں نے پہلے سے ہی ذہن میں بات ڈال رکھی کہ تیری شادی جب تیری 28 سال 30 سال عمر ہو جائے گی جب ہوگی تیری شادی، جب تیری ایک بڑی فیکٹری ہو جائے گی، تیری اچھی جاب ہوگی جب ہوگی شادی۔ آج کے دور میں بچے 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے شرمگاہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے پیٹ بنایا، پیٹ کی ضرورت کے لیے کھانا بنایا، ایسے اللہ رب العزت نے دوسرے آرگنز بھی رکھے ہیں اور ان کی ضرورت کے لیے نکاح بنایا ہے۔ اب 13-14 سال کی عمر میں وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، لیکن نکاح ہوگا اس کا 30 سال کی عمر میں۔ تب تک جو اس کے شریر کے اندر ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا کیا کرے، وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ ہم نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا نکاح کو، اتنی ساری لائنیں ہم نے کھینچ لی ہیں۔ بھیا دوسری برادری کے اندر شادی نہیں ہوگی، حرام ہے دوسری برادری کے اندر شادی کرنا، بتائیے۔ لیکن اگر ہمارے ہاں کوئی دوسری برادری میں شادی کرتا ہے تو ہائے ہائے ہوئی ہوئی ہونے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو برادری کے بڑے بوڑھے ہیں وہ ایسے کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کوئی حرام کام کر لیا ہو، معاذ اللہ۔ بچہ شرماتا ہے اپنے باپ سے نکاح کو کہنے کے لیے، کہتے ہیں بالکل شرم ختم ہو گئی تیری، ایسی باتیں کر رہا ہے نکاح کے لیے۔ وہ جائز ڈیمانڈ کر رہا ہے، جیسے کھانا بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ جائز ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس کو ایسے سختی کری جاتی ہے جیسے کوئی حرام چیز وہ معاذ اللہ مانگ رہا ہو۔ کتنی ساری رسم و رواج ہم نے اپنے نکاح کے اندر شامل کر لی۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دہیج آیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا کتنا آیا تھا، کون سی گاڑی ملی تھی ان کو، کون سی کار آئی تھی ان کے دہیج کے اندر، کتنی پراپرٹی لکھی گئی تھی، بتائیے۔ دہیج کی رسم نہیں ہے، سگائی کی رسم نہیں ہے، لال خط کی رسم نہیں ہے، بارات کی رسم نہیں ہے، گھڑ چڑھی کی رسم نہیں ہے، جوتی چرائی کی رسم نہیں، ساری رسم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے جو ملتا ہے کہ نکاح کے موقع پر صرف 3 خرچے ہیں، بس 3 خرچے، سن لیجئے آپ، 3 خرچے ہیں۔ پہلا خرچہ نکاح کے موقع پر مہر کا خرچہ، جو لڑکا دے گا لڑکی کو۔ لڑکا کیوں دے گا؟ کیونکہ اس کی فیملی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کی فیملی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے یہاں پر ایک ممبر ایڈ ہو رہا ہے۔ لڑکی کے اوپر 1 پیسے کا خرچ نہیں رکھا اسلام نے، 1 پیسے کا بھی۔ تینوں خرچے جو ہیں وہ لڑکے کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ پہلا خرچہ مہر کا جو لڑکا دے گا لڑکی کو، اور اس میں لڑکی کو اختیار ہے، جتنا چاہے مہر لے سکتی ہے، کسی نے اس کو روکا نہیں، اور چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اس کو اختیار دیا ہے قرآن نے۔ دوسرا خرچہ نکاح کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا، جو کھجور اور چھوارے تقسیم ہوتے ہیں، وہ بھی خرچہ کس کے اوپر رکھا گیا ہے؟ لڑکے والوں کے اوپر۔ اور تیسرا خرچہ اگلے دن ولیمے کا خرچہ۔ اور یہ تینوں خرچے بھی، یہ مت سوچیے کہ لڑکوں کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، جتنے اس پر بجٹ ہے اس سے زیادہ نہیں رکھے گئے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی پیسہ ہے ہی نہیں ولیمہ کرنے کے لیے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا جاؤ کھجور بانٹ دو، تمہارا ولیمہ ہو جائے گا۔ اتنا آسان، اتنا آسان کہ جاؤ کھجوریں بانٹ دو تمہارا ولیمہ ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا تھا؟ حضرت صفیہ سے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تھا۔ خیبر اور مدینہ کے بیچ کی ایک جگہ تھی، وہاں پر نکاح ہوا، رات کو قیام ہوا، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیجیے، اور اس کے بعد حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں کو آواز دو، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لے کر آ جائیں کھانے پینے کا سامان۔ حضرت بلال نے آواز دی، کوئی جو ہے جو لے کر آ گیا، کوئی کھجور لے کر آ گیا، کوئی ستو لے کر آ گیا، اور کوئی دودھ لے کر آ گیا، اور سب نے دسترخوان کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا ہمارے نبی کا ولیمہ۔ اتنا آسان ولیمہ، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا،
اسلام نے، نہ عورت کے اوپر نہ مرد کے اوپر. لیکن ہم نے کیا کیا؟ سارا کا سارا بوجھ عورت ذات کے اوپر ڈال دیا. بارات کا کھانا، ہزاروں لوگوں کا کھانا لڑکی والے کرائیں گے. میں آپ کو بتا دوں گا یہ رسم کہاں سے شروع ہوتی، مختصر، اس کے بعد نکاح بھی ہونا ہے. ایک کسان تھا بہت غریب، اور اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی. بیٹا بہت نالائق، نکما، ناکارہ تھا، جواری، شرابی ایک نمبر کا، اور لڑکی بہت زیادہ نیک، پرہیزگار، تقوی والی تھی، اس کی سیوا کرتی تھی. جب وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے تو باپ نے سوچا کہ اب میں ساری پراپرٹی اس نالائق کو دے دوں گا اور لڑکی خالی ہاتھ کنیا دان کر دوں گا اس کا، اور یہ سارا جوئے میں اور شراب میں اڑا دے گا. تو جب لڑکی کا کنیا دان ہوا تو اس غریب کسان نے اپنے گھر سے کچھ بوری اناج کی، کچھ گیہوں، چاول اور کچھ گہنے اس کو دے دیے کہ لے بیٹی، خالی ہاتھ تجھے بھیج رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اتنی تو نے مجھے سیوا کی ہے، کچھ نہ کچھ تو دے کر بھیجوں گا. جب یہ کام اس نے کیا تو اڑوس پڑوس کے جو گاؤں والوں نے سنا تو انہوں نے کہا تو بہت اچھا کام کیا، ہماری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کاپی ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، تو یہ رسم پھیلتی چلی گئی. اس کے بعد باری آئی گاؤں کے زمیندار کی، اس کی بھی لڑکی سیانی ہو رہی تھی. جب اس نے شادی کری تو اس نے اپنے کیا، یہ تو جب چھوٹے چھوٹے سے لوگ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، میں تو زمیندار آدمی ہوں، میں اس کو پلاٹ بھی دے دوں گا، میں اس کو بیل گاڑی بھی دے دوں گا، میں سیری بھی دے دوں گا. پھر دھیرے دھیرے رسم اتنی پھیلتی چلی گئی کہ اس نے ایک روپ لے لیا، دہیج پرتھا. دہیج پرتھا اسلام کی نہیں ہے یہ رسم یہ. اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں ڈاکو ہوتے تھے، ڈاکو کو یہی موقع چاہیے ہوتا تھا کہ ایک جگہ پر بہت سارا اناج، راشن پانی مل جائے، گہنے مل جائیں، اور وہ لوٹ لیا کرتے تھے، اور جو دولہا ہوا کرتا تھا اس کو مار دیا کرتے تھے، دلہن کو اپنے انجوائمنٹ کے لیے لے جاتے تھے. بہت ساری وارداتیں ایسی شروع ہو گئیں. جیسے جیسے یہ دہیج پرتھا بڑھتی چلی گئی، ایسے ایسے یہ واردات شروع ہو گئی، لوٹ مار والی. وہ اپنے مخبر بھیج دیا کرتے تھے ڈاکو کہ دیکھ کر آؤ کس گاؤں میں شادی ہو رہی ہے، اور جس گاؤں میں شادی ہوتی تھی وہاں پر وہ دھاوا بول دیتے تھے اور سارا مال لوٹ کر لے جایا کرتے تھے. پرانے جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی جانتے ہوں گے اس بات کو. اس کے بعد کیا ہوا، ایک مہا پنچایت بلائی گئی، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چیز کا سولوشن کیا ہے، یہ واردات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے. تو جو سرپنچ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے آس پاس کے چھیتر کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اندر اگر کسی بھی بچی کی شادی ہوگی، لڑکے کی شادی ہوگی، تو 10 آدمی اس گاؤں سے، 10 آدمی اس گاؤں سے، 10 آدمی اس گاؤں سے، آس پاس کے قریب سے 10 آدمی جائیں گے اور اس کا جو دہیج پرتھا کا سامان ہے اس کو سرکشت لے کر آئیں گے، دلہن کی بھی سرکشا کریں گے، ڈنڈے ونڈے لے کر کے جائیں گے، اور اگر کوئی ڈاکوؤں سے سامنا ہو جاتا ہے تو وہ ان سے لڑائی بھی کر لیں گے، ان کو مار کے بھگا دیں گے. یہ ان کا آئیڈیا سکسیسفل رہا، کامیاب ہو گیا. اب جہاں بھی شادی ہوتی 10 آدمی آ جاتے اور وہ دولہے کے ساتھ جاتے اور وہاں سے جو سامان ملنا تھا دہیج پرتھا کا وہ لے کر آتے اور سرکشت چھوڑ کر اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، ڈسپلن بگڑتا چلا گیا. بتائیے جو لوگ ڈنڈے لے کر جاتے تھے اس کے بعد یہ پھیلتی چلی گئی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بارات. اس رسم کو بولتے ہیں بارات. یہ جو لوگ ڈنڈے لے کر کے جایا کرتے تھے دولہے کی حفاظت کے لیے اور سامان کو سرکشت لانے کے لیے، یہ اس کو بولتے ہیں بارات. اس کے بعد کیا ہوا، ڈسپلن بگڑنا شروع ہو گیا. اس گاؤں کے لوگ آ گئے، اس گاؤں کے نہیں، ابھی ادھر کے نہیں آئے، ادھر کے نہیں آئے. اب پتہ چلا نکلنا تھا 10 بجے، 2 بج گئے، ابھی تک وہ آئے نہیں، کیونکہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کیوں آئیں. تو پھر ڈسپلن بگڑ جاتا ہے. ادھر بیٹی کے گھر کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوا، ایک مہا پنچایت دوبارہ بلائی گئی اور اس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب جب بھی شادی ہوگی 1 رات پہلے ان سارے لوگوں کو بلا لیا جائے گا اور ان کو دن کی بخشش دے دی جائے گی، ٹپ دے دی جائے گی، تاکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے کاروبار کا وہ ان کو مل جائے. 1 رات ان کو بلا لیا جائے گا، اپنے کام سے فارغ ہو کر 1 دن پہلے آ جائیں گے اور ان کو سستا سا کھانا کرا دیں گے، دال چاول. اور آپ جانتے ہیں یہ دال چاول آج بھی چلے آ رہے ہیں. کون سی رسم ہے بتائیے؟ بتائیے. منڈھا. یہ سستا کھانا دال چاول آج بھی چلا آ رہا ہے. اور یہ ان کرائے کے لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو سرکشت لے کر کے جاتے تھے دولہے کو اور سرکشت لے کر کے آتے تھے اس زمانے کے اندر. اب یہ دھیرے دھیرے پرتھا چلی. اب بس ہم نے کیا کر لیا، دال کے اندر قیمہ ملا دیا یا تھوڑا سا شکرانہ بنا دیا، بورا چاول بنا دیے، یہ ہم نے کر لیا. یہ ہے حقیقت اس رسم کی. ایک رسم ہے لال خط. لال خط پرانے زمانے میں جب واٹس ایپ نہیں ہوتے تھے، ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کانٹیکٹ کرنا ہوتا تھا تو کس کے ذریعے کرتے تھے؟ خط کے ذریعے سے، لیٹر کے ذریعے سے.
ایک شہر کی لڑکی ہے، دوسرے شہر کا لڑکا ہے، ادھر سے لیٹر لکھا جائے گا بھائی دیکھو ہم نے آپ کی لڑکی کو پسند کر لیا ہے، آپ نے ہمارے لڑکے کو پسند کر لیا ہے، اگلے مہینے کی فلاں تاریخ میں ہم آ جاتے ہیں، بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ ادھر سے بھی لیٹر آ جاتا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ڈن کر دو، آپ آ جانا اس تاریخ میں، اوکے ہو جاتی تھی بات، وہ پہنچ جاتے تھے اس زمانے میں۔ آج تو واٹس ایپ بھی آ گئے، ٹیلی فون بھی آ گیا ہے، اب بھی ایک آدمی خط لے کر جائے گا اور وہ پورا پڑھ کے سنائے گا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تاریخ پہلے سے ہی فکس ہو جاتی ہے، سب کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی کیا پڑھ کر سنائے گا، کون سی تاریخ بتائے گا، سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری رسم و رواج اڈنگا جوڑ دیا گیا، لال خط، اور اتنا مشکل بنا دیا اس کو بہت زیادہ، اور سارا بوجھ لڑکی والوں کے اوپر۔ اب ایک اور رسم ہے جس کو بولتے ہیں ہلدی۔ ایک نوجوان کو کھجلی تھی اس کو الرجی، اس کی شادی طے ہو گئی اور کھجلی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کیسے بھی۔ اب اس زمانے میں وید ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں ہلدی کے اندر میڈیسن پراپرٹی ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہیں ہلدی سے، تو اس وید نے ایک پاؤڈر دیا، کہا اس کو ہلدی میں ملا کر اپنے جسم پر لیپ کرنا، اس سے تمہاری الرجی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے ایسی کیا، اس کی شادی ہونے والی تھی، اس نے لگاتار جو ہے وہ ہلدی لگائی اور اس کی الرجی ٹھیک ہو گئی۔ کمال کی بات یہ ہوئی کہ اس کا رنگ بھی نکھر گیا، سانولا لڑکا تھا وہ، لیکن جو اس کے دوست تھے انہوں نے کہا یہ تو کمال کی چیز ہے یار، ہم بھی سانولے ہم بھی لگا لیں گے، ہمارے الرجی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں، رنگ تو تھوڑا سا صاف ہو ہی جائے گا۔ اب یہ دھیرے دھیرے اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عورتیں آدمی اس میں اتنا شامل ہو رہے ہیں ہلدی کے اندر، اور ایک دوسرے کے منہ پہ لگائی جا رہی ہے۔ عورتیں پیلے سوٹ سلوا رہی ہیں، ہلدی کے دن پیلے سوٹ پہنیں گی، خام و خواہ کے خرچے۔ آپ جانتے ہیں بہار کے اندر چاول کو کیا بولتے ہیں؟ بھات بولتے ہیں نا، ایک رسم یہاں یو پی کے آس پاس کے علاقے میں بھات رسم ہوتی ہے۔ بہار میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، وہ برتن وغیرہ مانج کر اپنا گزارا کرتی تھی، اس کی ایک لڑکی تھی، وہ اپنی لڑکی کو پالتی تھی ایسی گھر گھر جا کر کام کر کے۔ جب وہ لڑکی سیانی ہوئی تو ادھر سے بہت سارے لوگ آنے تھے، وہ ڈنڈے ونڈے لے کر کے جو آتے ہیں سرکشا کرنے کے لیے، اور اس کو کچھ دینا بھی تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنے بھائی سے گہار لگائی کہ بھائی بہت سارے لوگ آئیں گے، ان کو وہ کھانا بھی کرانا ہے اور کچھ ہیلپ کیجئے۔ تو بھائی امیر آدمی تھا، اس نے جو ہے کچھ کٹے چاول اور دال کے بھجوا دیے، وہ خوش ہو گئی کہ میرے بھائی نے بھات بھیج دی۔ اس کے بعد انہوں نے سب کا کھانا وانا کرایا، اور جب اس کے بھائی آئے تو خوشی میں اس نے لڈو کھلا دیے اپنے بھائی کو، منہ میٹھا کرو، سارا کام سکسیسفل ہو گیا ہے، سارا کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ ہے بھات کی رسم۔ اور آج بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ جی ہمیں لے کر کے آئیے، اور اس زمانے میں بھی ایسی ہوا تھا، یہ وائرل ہو گئی تھی ساری رسم۔ میں پھر بتاتا ہوں آپ کو، یہ جتنی بھی رسم و رواج ہیں انہوں نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ بہت ساری بہنیں ہماری بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، بہت ساری بہنوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے دہیج رسم کے اوپر، بہت سارے گھر برباد ہو چکے ان رسموں کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا دل جانتا ہے کہ کتنی خراب رسمیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھ بند کر کے فالو کیے جا رہے ہیں۔ خدا را ان رسموں کو بند کر دیجئے، نوجوانوں کے اوپر رحم کیجئے، ان کے لیے نکاح کے راستے کھول دیجئے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے، ان کے لیے جائز راستہ کھول دیجئے۔ اگر آپ نے جائز راستے بند کر دیے تو وہ ناجائز کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس شادی کے اندر، اس تقریب کے اندر جو دولہا دلہن ہے، اللہ رب العزت ان کی شادی شدہ زندگی میں خوب برکتیں نازل فرمائے، اور ان کو ہر خوشیاں اللہ رب العزت دکھائے۔ اور جو شروعات انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے بنا برات، بنا دہیج اور بنا سگائی منڈے، کوئی بھی رسم کے بنا انہوں نے شادی کی الحمدللہ۔ آپ سب ان کے لیے دعائیں کریں، اور یہاں بیٹھا ہر شخص یہ عہد کر لے کہ ہم اپنے بچوں کی انشاءاللہ اسلامی شادی کریں گے انشاءاللہ، اور جنہوں نے شادی کر لی ہے وہ دوبارہ اسلامی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ Subscribe now and press the bell icon.